چائنا ہیز اچیوڈ انپریسیڈنٹڈ سکسیس ان لاسٹ 3 اور 4 decades. یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ جو چائنا نے ترقی کی ہے وہ کسی معجزے یا میریکل سے کم نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی ترقی کو اور اس کے دنیا میں ایکسپینشن کو بہت ہی سسپیشن کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یوزلی چائنیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کمیونسٹ رجیم ہے اور یہ آپریشن پہ بلیو کرتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کے جو آئیڈیلز ہیں، فریڈم آف سپیچ، لبرٹی وغیرہ کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی. لیکن یہاں پہ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر قوم اور ہر ملک کا ایک اپنا اسٹریٹجک کلچر ہوتا ہے اور ان کا بیہیویئر اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. عام زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اسٹیریو ٹائپ کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل پشتون ہیں تو یار وہ زیادہ تر اسی طرح کی حرکتیں کریں گے. پنجابیوں کے مخصوص ٹریٹس ہیں. اسی طرح آپ پاکستان میں کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، بلوچوں کی اپنی روایات ہیں. اسی طرح ملکوں کی بھی اپنی روایات ہوتی ہیں اور وہ ایک خاص فریم ورک کے تحت ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ چائنا کو سمجھنے کے لیے، چائنا بہت کمپلیکس ملک ہے اور چائنا کو سمجھنے کے لیے ان کا اسٹریٹجک کلچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی آپ کو میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. جیسے کہ آپ اکثر یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو شطرنج ہے، یہ گیم آف چیس جو ہے، یہ زیادہ تر سیاستدان کھیلتے ہیں اور اس گیم آف چیس کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑی ریلیونس حاصل ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں تو ہزاروں چالیں چلی جاتی ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ گیم ایسی ہے کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی. لیکن یہ گیم آف چیس بھی مختلف طریقوں سے کھیلی جاتی ہے. یوزلی یہ جو گیم ہے 2 آدمیوں کے درمیان کھیلی جاتی ہے اور ایک آدمی اپنے پیسز کے ساتھ دوسرے کو ناک آؤٹ کرتا ہے. ایک کی جیت ہوتی ہے، ایک کی ہار ہوتی ہے. لیکن اصل میں چائنیز ہی اس گیم آف چیس کے بانی ہیں. چیس چائنا میں تقریباً 3,000 سے لے کے 4,000 پہلے سے کھیلی جا رہی ہے اور ان کے چیس کھیلنے کا انداز بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے اور بڑا دلچسپ ہے. چائنیز فارم آف چیس جو ہے یہ مور دین 180 پیسز کے ساتھ کھیلی جاتی ہے اور اس میں ایک دوسرے کو مارا نہیں جاتا، صرف کنٹین کیا جاتا ہے، دوسرے کا راستہ بند کیا جاتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا گیم آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. اگر آپ اس چیس بورڈ کو دیکھیں تو آپ کو بالکل یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو چائنیز گیم آف چیس ہے، جس کو ویکی بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں ونر کون ہے اور لوزر کون ہے. اور اسی چیز کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑے کنسرن کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ چائنا نے جو بیلٹ اینڈ روڈ یعنی BRI کا جو منصوبہ بنایا ہے، یہ تقریباً دنیا کے ہر کونے میں پھیلا ہوا ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. اس لیے چائنا کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ انتہائی ضروری ہے کہ چائنا کے اسٹریٹجک کلچر کو سمجھا جائے. جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ نے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح لے کے چلنا ہے.